لی امامم و نورم و ہدم و رحمہ، اے باری تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا امام بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 196 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 22ویں پارے کا چھٹا اور آخری سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 45 تک، جبکہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کے 21 تک ہوگا، جبکہ دورائی 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے لے کے 38 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء، برسایا اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، فاخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے پھل یعنی اجناس، مختلفاً الوانها، مختلف ہیں جدا جدا ہیں جن کے رنگ، ومن الجبال جدد، اور پہاڑوں میں بھی قطعات ہیں گھاٹیاں ہیں، بیض و خمر، کچھ سفید اور کچھ سرخ، مختلف الوانها، جدا جدا ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور کچھ گہرے سیاہ بھی ہیں، ومن الناس، اور انسانوں میں، والدواب والانعام، اور رینگنے والے جانوروں اور چوپایوں میں بھی، مختلف الوان کذالک، الگ الگ ہیں رنگ اسی طرح۔ انما یخشی اللہ، در حقیقت اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے پختہ علم والے ہی، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب اور بخشنے والے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اقاموا الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ امیدوار ہے ایسی تجارت کے جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا پورا دے ان کو بدلہ، ویزیدہم من فضل، اور کچھ زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ والذی اوحینا، اور جو وہی فرمائی ہم نے، الیک من الکتاب، آپ کی طرف کتاب، هو الحق مصدقا، وہی حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، اس کلام کی تصدیق کرنے والی ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس قرآن سے پہلے ہے۔ ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، لخبیر بصیر، خوب خبردار اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین اصطفینا، ان کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفس، بس ان میں سے کچھ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی پچھلی کتابوں کا وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو، اور اس کتاب کا وارث بنایا بنی اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی نسل کو، تو ان میں سے کچھ ظلم کرنے والے ہیں یعنی انکار کر رہے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ میانہ رو ہیں یعنی اعتدال پر ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔
جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، یخلون فیہا من اساور، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن، من ذہب ولؤلؤا، سونے کے اور موتی بھی، یعنی موتی بھی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ کل شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے اذھب عنا الحزن، دور فرمایا ہم سے غم کو، ان ربنا، بے شک ہمارا رب تعالیٰ، لغفور شکور، بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذی اخلنا، جس نے ہمیں اتارا، ہمیں پہنچایا، دار المقامت من فضل، ہمیشہ رہنے کے گھر یعنی جنت میں اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا، نہیں پہنچتی ہمیں یہاں نصب کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچتی ہے ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ قضا آئے گی ان پر کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا یعنی جہنم کا عذاب، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یسترخون فیہا، اور وہ چلائیں گے اس میں اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، نعمل صالحا، کہ ہم نیک عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، خلاف اس کے جو ہم پہلے کرتے رہے، اولم نعمرکم، فرمائے گا بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکروا، یعنی اتنی مہلت نہیں دی تھی، ما یتذکروا، کہ اس میں نصیحت، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس میں نصیحت حاصل کرتا جو نصیحت پانا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے رسول بھی تشریف لائے، فذوقوا، تو اب عذاب کو چکھو، فما للظالمین من نصیر، بس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پوشیدہ باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والے ہیں سینوں کے راز، دلوں کے راز۔ هو الذی جعلکم، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، پہلوں کا، پہلی امتوں کا جانشین زمین میں، وان کفرا، بس جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے، ولا یزید الکافرین، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم الا مقتا، ان کے رب کے ہاں سوئے ناراضگی کے، یعنی ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک اس کی ناراضگی، ان کے خلاف ناراضگی میں اضافہ ہی کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ولا یزید الکافرین، اور نہیں بڑھاتا کافروں کو، کفرہم الا خسارہ، ان کا کفر سوائے خسارے کے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجیے ان سے بھلا تم نے دیکھا، شرکاءکم الذین، اپنے ان شریکوں کو جنہیں تدعون من دون اللہ، تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ تو کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک، یا ان کا کوئی حصہ ہے، فی السماوات، آسمان میں، یعنی آسمانوں میں اگر کوئی حصہ ہے تو مجھے دکھاؤ، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں، بل ان یعد الظالمون، نہیں بلکہ وہ وعدہ کرتے ہیں، بل ان یعد الظالمون، نہیں بلکہ وعدہ کرتے ہیں یہ ظالم لوگ، بعضهم بعضا الا غرورا، ایک دوسرے سے نہیں وعدہ کرتے یہ لوگ ایک دوسرے سے سوائے دھوکے کے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو، ان تزولا، کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، ولا ان زالتا، اور اگر وہ ٹل جائیں، اپنی جگہ سے سرک جائیں، ان امسکہما، تو نہیں تھام سکتا ان کو، من احد، کوئی بھی، من بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے چھوڑ دینے کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ نہایت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ،
اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی، جادہ ایمانہم، بہت ہی پختہ قسمیں، لئن جاءہم نذیر، کہ یقیناً اگر آیا ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، لیکونن اہدیٰ، تو وہ ضرور ہو جائیں گے زیادہ ہدایت پانے والے، من احدی الامم، کسی بھی امت سے، یعنی کسی بھی دوسری امت سے زیادہ۔ فلما جاءہم نذیر، پھر جب آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا، ما زادہم الا نفورا، تو نہیں بڑھایا اس چیز نے انہیں سوائے بیزاری کے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت کا، ان کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے تشریف لائے، وہ ان کی ہدایت سے دوری اور بیزاری کا ذریعہ بن گئے ان کے شامت اعمال کی وجہ سے۔ استکباراً فی الارض، ایسا کیا انہوں نے زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیئ، اور بری چالیں چلتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر الا باہلہ، مگر اس کے کرنے والے کو ہی۔ فہل ینظرون، پس نہیں وہ انتظار کر رہے، الا سنت الاولین، مگر پہلے لوگوں کے بارے اللہ تعالیٰ کے طریقے کا، فلن تجد، پس اے مخاطب ہرگز تو نہ پائے گا، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، یعنی قوموں کے بارے میں جو آپ کا دستور ہے، جو فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دستور، اور نہ تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے دستور کا ٹلنا، یعنی وہ ان سے ٹل جائے، یہ اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اولم یسیروا فی الارض، بھلا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ، کہ کیسا ہوا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ بہت زیادہ تھے ان سے قوت میں، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیعجزہ من شیء، کہ اسے بے بس کر دے کوئی چیز، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اسی کی مخلوق میں سے کوئی چیز اسے بے بس کر دے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ خوب جاننے والا اور قادر ہے۔ ولا یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے گناہ کمایا، ما ترک علی ظہرہا، تو نہ وہ چھوڑے اس کی، یعنی زمین کے پشت پر، من دابۃ، کوئی بھی جاندار، ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاذا جاء، پھر جب آ جائے گا، اجلہم، ان کا مقررہ وقت، فإن اللہ کان، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہیں، بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے، ان کا کوئی عمل بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی آیت نمبر 45 پہ۔ اب توفیق ربانی سے ہم سورہ یاسین کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، جو قرآن حکیم کی 29 سورتوں کے شروع میں 14 حروف تہجی میں سے کہیں ایک ایک، کہیں دو دو، کہیں تین تین، کہیں 4 اور کہیں 5 حروف سے ملا کے حروف مقطعات بنے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا بلا شبہ لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا ہوا ہے غالب اور مہربان رب تعالیٰ کا، لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ خبردار نہیں کیا گیا جن کے باپ دادا کو، فہم غافلون، تو اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً پورا ہو چکا فرمان، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان، علی اکثرہم، ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم اغلالا، ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ
ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مکمحون، تو وہ سر کو اونچا کر رہے ہیں، یعنی ٹھوڑیوں تک پہنچنے کی وجہ سے وہ سر کو نیچے نہیں جھکا سکتے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم، ان کے آگے بھی، صدًا ایک دیوار، ومن خلفہم صدًا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فاغشیناہم، پس ہم نے ڈھانک دیا ان کو، یعنی ان کی آنکھوں کو، فہم لا یبصرون، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وسواء علیہم، اور برابر ہے ان کے لیے، انذرتم، خواہ آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، در حقیقت آپ خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، اسے جو پیروی کرے نصیحت کی، یعنی اس ہدایت کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ رحمان تعالیٰ سے ڈرے بن دیکھے، فبشرہ، تو اسے خوشخبری دے دیں، بمغفرت و اجر کریم، مغفرت کی اور باعزت اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں اسے جو وہ آگے بھیج چکے، وآثارہم، اور ان کے پیچھے رہنے والے آثار کو بھی، وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین، پیروی کی جانے والی کتاب روشن میں، یہاں امام بمانی کتاب کے آئے ہیں۔ فاضرب لہم مثلا، جو کہ کتاب قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں امام کے طور پہ، وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، باری تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا امام بنا، تو گویا یہ پیروی کی جانے والی کتاب روشن ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ جاءہا المرسلون، جب آئے تھے اس میں کئی رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف یعنی دو رسول، فکذبوہما، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فعززنا بالثالث، تو ہم نے ان کو تقویت دی تیسرے کے ذریعے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم، وہ لوگ بولے نہیں ہو تم کچھ بھی، الا بشر، مگر انسان، مثلنا، ہمارے جیسے، یعنی تمہیں کوئی فوقیت ہم پہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کی رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، یعنی تم پر کوئی وحی، کوئی کتاب نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم کچھ بھی مگر جھوٹ بولتے ہو، یعنی صاف جھٹلا دیا انہوں نے اپنی ہدایت کے لیے آنے والے رسولوں کو۔ قالوا ربنا یعلم، وہ پیغمبر بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بلا شبہ ہم تمہاری طرف ہی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہمارے ذمے کچھ اور، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ بولے یقیناً ہم منحوس پاتے ہیں تمہیں، لئن لم تنتہوا، بلا شبہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ضرور ہم سنسار کر دیں گے تمہیں، ولیمسنکم منا، اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہم سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قالوا، یعنی رسول بولے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے اعمال کے سبب، این ذکرتم، کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی اس لیے ہم نحوست ہیں کہ ہمارے ذریعے تمہیں نصیحت کی گئی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے، رجل یسعی، ایک آدمی دوڑتا ہوا، قال یا قومی، کہنے لگا میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم پیروی کرو ان رسولوں کی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو اس کی جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں۔
الحمدللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 پہ ہماری آج کی اس نشست کا سبق مکمل ہوا۔ سورہ یاسین کی 21 آیات تھیں، 19 آیات تھیں سورہ فاطر کی، دونوں میں مجموعی طور پہ الفاظ کی تعداد 629 تھی، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھے ان کی تعداد صرف 37 تھی۔ وہ 592 الفاظ ایسے تھے جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق کی وجہ سے ہم ان سے ناآشنا نہیں تھے، اور ان 37 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں جو اضافہ ہوا اس کو شامل کرتے ہوئے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 55.14% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے ہوئے صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔